ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. صدر وقار، مہمانان اعظام، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس بارانہ محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے کچھ اہم پہلو. حضرات گرامی، جب اسلام فارون کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا کو اور دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی سی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، ہاتھی کے پھنوں پر چڑھا کر، گھر بار جاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات گرامی، ذرا یاد کریں، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکے کے تمام لیڈروں نے مل کے ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے عرب کے غیرت مندو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین و عزت و آبرو کی طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز روز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے. اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکے سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئیں. بڑی دیر بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور کے ماننے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دی جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی کہ اس فیصلے کی خلاف ورزی کر سکتا. مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے میں پہرے بٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھیں. کھانے پینے کا سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. درختوں کی چھالیں اور پتے چبا چبا کر گزر بسر کرنا پڑا. یہ صورتحال پورے 3 سال تک رہی. قربان جائیے ان مسلمانوں پر جن کی زبان پر اس قدر سخت حالات کے باوجود بھی شکایت کا کوئی جملہ نہیں آیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. باوجود دیکھے کفار و مشرکین مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کہقا لگا رہے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنا آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا حق چھوڑ دو، ہم تم پر ساری پابندیاں ہٹا لیں گے. مگر ان کا جواب دل کے کان کھول کر سنیں. اے کفار، سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محبت میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم دامن محمد سے وابستہ ہو چکے ہیں، ہم محمد کے دیوانے ہو چکے ہیں. لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کے دریا بہا سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی ذات کا انکار نہیں کر سکتے. یہ